الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز من قائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخر الآيات. وجاء عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه مرني بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك أو كما قال رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. برادران اسلام، تیری ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک مکمل طور پر عبادت سے بھرا ہوا موسم اور سیزن عطا فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رہ کر اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم نے اس کے شب و روز کا اہتمام کیا، اس کے قیام کا، اس کے صیام کا، اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا، صدقات کا، خیرات کا، دیگر اعمال خیر کا، نیکیوں کا الحمدللہ ہم نے اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی قبولیت کی شرف سے بھی نوازے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم نے اچھا کیا ہے، بہتر کیا ہے اور قبولیت کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اور جو ہم نے ٹوٹا پھوٹا بھی کیا ہے، قبولیت کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبولیت کے لائق بنا کر قبول فرما لے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن موسم ختم ہوا ہے، سیزن چلا گیا ہے. ایک مہینے کا خصوصی طور پر جو رمضان کا موسم تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچائے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام باقی ہے، ہم اور آپ زندہ ہیں. اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے ہے، دین اسلام رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اور ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کا، بندگی کا، یہ ہماری زندگی کی آخری سانس تک قائم رہے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عبادت و بندگی، اطاعت، حسنات اور نیکیوں پر اپنی اگلی زندگی میں بھی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کو قرآن کریم کے اندر استقامت کہا گیا ہے. یہی استقامت ہے، یہی ثابت قدمی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اس کے تقاضوں پر عمر بھر، زندگی بھر قائم رہے. اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیتوں میں اس بات کو، اس مضمون کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. ہم نے ایک دو جگہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے استقامت اختیار، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیا، اس کی الوہیت کا، ربوبیت کا، اسماء و صفات کا اعتراف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلے میں گواہی دی، اپنی زبان سے بھی، دل سے تصدیق بھی کیا، ثم استقاموا، اور پھر اس کے بعد اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، استقامت برتا، ثابت قدمی کے ساتھ. کبھی نماز پڑھا، کبھی چھوڑ دیا نہیں، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہیں رکھا، اس طرح سے نہیں. کبھی تلاوت کیا، موسم آ گیا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا، اس طرح سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کے ساتھ اس پر استقامت یعنی مضبوطی سے عملی طور پر قائم رہ کر کے دکھایا. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ قیامت کے دن وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے. دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے انہیں اس کا کوئی رنج نہیں ہوگا،
اور مستقبل میں یعنی قیامت کے دن اور اس دن جو کچھ بھی حساب کتاب ہونے والا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ نتیجہ آئے گا انہیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. تو نہ ماضی کا کوئی رنج ہوگا نہ مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو آخرت کی بات ہے. زندگی میں ہی آخری وقت پر جب انسان کی موت آئے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والے فرشتے حاضر ہوں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں. یہ فرشتوں کو اترنے کی جو بات ہے تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے آپ کے سامنے بات آئے گی کہ یہ ان کی موت کے وقت کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے تتنزل علیہم الملائکہ اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. بلکہ تم خوشخبری لے لو, خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا وعدہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد آگے کی آیتوں میں بھی مزید مضمون کو آگے بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ آیتیں ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہیں, تقاضا کر رہی ہیں کہ ہم اپنی بندگی کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یہ رشتہ کسی سیزن تک, کسی موسم تک محدود نہ رکھیں, کسی خاص پیریڈ میں, کسی خاص وقفے میں اسے محدود نہ کر دیں کہ رمضان آیا تو نیک ہو گئے, حج میں چلے گئے تو نیک ہو گئے, اور کوئی اور موقع آیا تو اچھے بن گئے, اور پھر اس کے بعد پھر اپنی زندگی کی روش کو ہم نے تبدیل کر دیا. ایسا نہ ہونے پائے, بلکہ مومن وہ ہے جو استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہمیشہ قائم رہے. موسم آتے جاتے رہیں گے, موسم بنتے رہیں گے, بگڑتے بھی رہیں گے. عام حالات میں جو موسم ہمیں ملتا تھا, جو حالات ہمیں ملتے تھے, وہ حالات بھی آج ہمارے سامنے نہیں. حالات کے اندر بگاڑ ہے, کمیاں ہیں, فساد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان کا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا ہے, جو توحید کا اقرار کیا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر پابندی سے قائم رہنے کا عہد ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے. بندگی کا جو رشتہ ہے کہ ہم غلام ہیں, بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور رب ذوالجلال ہمارا خالق و مالک ہے, ہمارا معبود حقیقی ہے, ہمارا رب ہے, ہمارا پالنہار ہے, ہمارا مدبر و منتظم ہے. یہ جو رشتہ ہے بندگی کا اور الوہیت کا, یہ رشتہ ہمیشہ میرے بھائیوں اس کا اظہار ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے, اپنی غلامی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے ہمارے صالحہ کے کام ہمیں ہمیشہ انجام دینا چاہیے. میرے بھائیوں, مشہور صحابی ہیں سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دلنی علی عمل, مجھے کوئی ایسی بات آپ بتائیے, مجھے کوئی کسی ایسی چیز کا آپ حکم دیجئے, اسلام کے اندر کسی ایسی اہم بات کا حکم دے دیجئے, مجھے کوئی ایسی اہم بات بتا دیجئے کہ پھر مجھے ایسا سوال کسی اور سے کرنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اسلام کے اندر, دین کے اندر ایک بہت اہم بات کا سوال کیا جسے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں, اپنے پلے باندھ لیں, مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ اس پر قائم رہیں. ایسی کوئی بات اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ پھر میں یہ سوال کسی اور سے نہ کروں, آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا, کہو کہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر, استقامت کے ساتھ, پھر اس کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو, مضبوطی کے ساتھ عملی طور پر پریکٹیکل زندگی میں, اپنی زندگی میں اور اپنی معمولات کے اندر اسلام کو شامل کر لو, داخل کر لو. یہ چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی. میرے بھائیوں, سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز اللہ کے نبی سے پوچھی. زندگی کا, اسلام کا سب سے قیمتی کوئی نقطہ, کوئی ایسی بات جو بہت زیادہ قیمتی ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی. ظاہر کی وہ بات امت کے ہر فرد کے لیے ہے, ہر مرد کے لیے, ہر خاتون کے لیے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی رسالت کے اعتراف کے بعد عملی طور پر اپنی زندگی میں اس پر قائم رہے, ثابت قدمی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ. کبھی بھی اس سے رشتہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بندگی کا رشتہ, یہ کبھی بھی اس سے دور نہ ہونے پائے. یہ ہے سب سے اہم نقطہ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. اب یہ مسئلہ ہے بہت اہم کہ آخر رمضان تو چلا گیا, رمضان کی جاتے ہی آج ہی فجر کی نماز میں جو اہتمام ڈیلی ہم یومیہ کیا کرتے تھے, بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہمارے ہوں گے جن سے آج ہی فجر میں وہ اہتمام نہیں ہو سکا ہے جو ڈیلی ہوا کرتا تھا.
آخر کیا بات ہے؟ رمضان جا گیا ہے، اسلام کے اندر آج بھی وہ ساری چیزیں قائم ہیں، باقی ہیں، وہی ترغیب ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وہی انعام ہے، وہی شوق، سب کچھ باقی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اہتمام ایسے ہی ہماری زندگیوں میں کم ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی پھر یہ چیز ابھی ہفتہ، عشرہ، مہینہ، 2 مہینہ کچھ حد تک باقی رہتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے 2-4 مہینہ کیا جاتا ہے، اس سے کم و بیش ہماری اور آپ کی زندگی کی روش اور ہماری اور آپ کی حالت ویسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے کے حالات۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائی، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم سیزن کے مسلمان ہیں، موسمی مسلمان ہیں، موسمی توحید پرست ہیں، اور موسم میں توحید، موسم میں اور سیزن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی کتاب کو، اس کے فرائض کو، اس کے واجبات کو، سنن مستحبات کو کم و بیش ہم بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کے اندر جو صلابت ہونی چاہیے، پختگی ہونی چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، یہ ہمارے دلوں میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایمان کی گرفت کمزور ہوتی ہے، قرآن کریم کا اثر کم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کم ہوتا ہے، موت کی یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اور آپ دین اور دین کی پابندیوں سے، اس کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام ضروری ہے، اس کے لیے فکر مندی ضروری ہے، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے آدمی اپنی زندگی کے کاروبار کے مسائل کو بہت ہی سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کرتا ہے اور اس کا بیلنس بنا کر کے رکھتا ہے تاکہ کبھی توازن بگڑنے نہ پائے کہ کبھی بہت زیادہ اعلیٰ انسان زندگی گزارنے لگے اور کبھی پستی کی طرف چلا جائے۔ جس طریقے سے اس کا بیلنس اور توازن برابر رکھتا ہے، ایسے ایک مومن کو اپنے عمل، اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے فرائض، اپنے واجبات، مستحبات، نوافل، اس کا بھی ایک بہت مناسب پورے اہتمام کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اسباب کیا ہے، اس کے لیے وسائل کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا ہے، اسے بھی مومن کو جاننا ضروری ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، امت کے سلف کی زندگیوں میں بہت سارے ایسے آئیڈیل نمونے موجود ہیں جس سے اگر ہم بروئے کار لے آئیں، اپنی زندگیوں میں پڑھتے، اس کا استعمال کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی اعمال صالحہ پر، انہی نیکیوں پر، انہی حسنات پر، انہی خیر اور بھلائی کے کاموں پر بدستور قائم رکھ سکتے ہیں جس کا اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے سیزن میں، اس کے موسم میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بھی ڈھونڈیں، سوچیں، پتہ لگائیں، اللہ کے کلام سے پوچھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوچھیں کہ اللہ تیری کتاب میں، تیرے نبی کی سنت میں آخر اس کی کیا گائیڈ لائن ہے کہ ہم واقعی تیرے دین پر ہمیشہ قائم رہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک مہینہ اتنا اہتمام ہوتا ہے، مسجدیں تنگ ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی نمازیں بھی ہوتی ہیں، قیام اللیل کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، تکان بھی ہوتی ہے، کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے امساک بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن وہی رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اس موقع پر آج عید الفطر کا دن ہے اور مناسبت سے آج یہ جمعے کا دن بھی ہے۔ اس موقع پر مجھے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے خاص طور پر اور آپ حضرات سے عمومی طور پر چند باتیں عرض کرنی ہیں بطور یاد دہانی اور بطور نصیحت، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی روشنی میں اپنی اگلی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال بھی اسی جذبے سے گزرے میرے بھائیوں جس جذبے سے رمضان گزرا ہے، اس کے آگے کا مہینہ، اس کے آگے کا، یہاں تک کہ رمضان دوبارہ آ جائے، ہم اسی جذبے پر قائم رہیں جس جذبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان میں قائم رکھا ہے اور ہم نے اس کے لیے پورا اہتمام کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ، توحید کے اعتراف کے ساتھ، اتباع سنت کے اعلان کے ساتھ ہمیں استقامت اور نیکیوں پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کے ساتھ زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں سرسری طور پر ذکر کروں گا، باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، لیکن 2-4 باتیں جو زیادہ اہم ہیں میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اعمال صالحہ پر قائم رکھے، نیکیوں پر قائم رکھے، فرائض کی پابندی کم از کم ہماری زندگی میں رہے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میرے بھائی، اس حوالے سے جو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مومن کے اندر پختہ عزم ہونا چاہیے، ایک پختہ عزم ہونا چاہیے۔ مومن باعزم ہوتا ہے، مومن ہمت والا ہوتا ہے،
مومن کے دل میں, اس کے سینے میں اس قدر ٹھوس عزم ہونا چاہیے, استقلال ہونا چاہیے, اتنا پختگی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کو ٹھان لے اس چیز پر قائم رہنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر ڈالے اور اسے کبھی بھی کمزور نہ ہونے دے. یہ مومن کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے دعا بھی مانگنی, اسے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اندر عزم کی کمی ہے, استقلال کی کمی ہے, اس کے اندر حوصلہ کم ہے, وہ ہمت کرتا ہے 2 روز 4 روز نماز کی پابندی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر نماز چھوڑنے لگتا ہے, وہ دیگر چیزوں کا اہتمام کرتا ہے, پھر دھیرے دھیرے اس سے دور ہٹنے لگتا ہے. اگر یہ کمزوری ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمانی عزم اور استقلال کی توفیق عطا فرمائے, ہمت کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, کیا بات ہے کہ ہم دنیا کے مسائل میں بڑی ہمت کرتے ہیں, ہمارا عزم بڑا مضبوط ہوتا ہے, پختہ ہوتا ہے. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد. اے اللہ تبارک و تعالی, میں تجھ سے معاملات کے اندر, مسائل کے اندر, دین کے کاموں کے اندر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں, والعزیمۃ علی الرشد, اور نیکی پر عزم اور ہمت کے ساتھ قائم رہنے کی دعا کرتا ہوں. اے اللہ تو مجھے عزم دے, مجھے نیکی پر قائم رہنے کی ہمت دے, معاملات کے اندر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. 2 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں, ایک بات نہیں 2 بات. ایک بات ہے عزم اور ہمت, اور ایک بات ہے ثابت قدمی کے ساتھ اس پر جمے رہنا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آپ بتائیے کہ ہماری اور آپ کی نماز کا کیا عالم ہے. بہت سارے ہماری بھائیوں نے رمضان کے اندر نمازوں کی پابندی الحمدللہ شروع کر دی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ مہینے 2 مہینے کے بعد پھر دھیرے دھیرے مختلف انداز کے ہیلے بہانے آتے ہیں اور وہ پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سے, ہم سے, میرے بھائیوں, یہ حالات اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ اگر سخت سردیوں کا موسم ہو اور اگر ہمیں ایئرپورٹ جا کر کے فلائٹ سے سفر کرنا ہو تو سخت سردیوں میں بھی رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے. اس کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں, سارے اسباب مہیا کر لیتے ہیں اور وقت پر ایئرپورٹ پہنچ کر کے اپنے سفر کو جاری کر لیتے ہیں. اگر ہمیں سخت سردیوں کے اندر, سخت گرمیوں کے اندر, دن میں تکان کے باوجود, مختلف مشقتوں کے باوجود, بیماریوں کے باوجود بھی اگر ہمیں کسی نازک وقت میں فلائٹ یا ٹرین پکڑنا ہو تب بھی ہم ہر صورت میں فلائٹ پکڑ لیتے ہیں. ہم سواری کے لیے, سفر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہماری ٹرین نہیں چھوٹتی, ہمارا جہاز نہیں چھوٹتا. لیکن کیا بات ہے کہ وہی مومن مسلمان جب عبادت کے لیے عزم کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے عزم کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, تو اس ہمت کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نمازوں کے لیے نہیں اٹھتا, نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے. فجر کی نماز عام طور پر مسلمانوں کی ضائع ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں سستی پائی جاتی ہے, کام کاج کے اوقات میں انسان کام کاج کو ترجیح دے دیتا ہے, نمازوں کو سیکنڈری بنا دیتا ہے. یہ اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ آخر مسلمان کو, اس انسان کا عزم اور اس کا حوصلہ دنیا کے کام میں, اپنے نجی کاموں میں اتنا مضبوط کیوں ہوتا ہے اور پھر دین کے کام میں اس کا عزم, اس کی ہمت اتنی کمزور کیوں ہو جاتی ہے؟ اس سوال ہے کہ سوال ہے میرے بھائیوں. کیا ہمیں یہ بات, ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے میرے بھائیوں. اس لیے سوچیں کہ جب اپنا کام ہم نہیں چھوڑتے, ہمارا اپنا کام نہیں ضائع ہوتا, لاکھ عوارض کی بنیاد پر بھی, تو بھلا نماز کی پابندی کیسے چلی جاتی ہے, نماز کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور ادنا پھسے قسم کے ہیلے بہانوں کے ذریعے سے ہم نمازوں سے, میرے بھائیوں, ہم نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں, نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مجھے نیکی پر عزم اور ہمت کی توفیق عطا فرما, اور پھر اس عزم و ہمت پر 1 بار 2 بار, 1 نماز 2 نماز 4 نماز نہیں, بلکہ ہمیشہ ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. آپ سوچیے اگر یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے تو ہم امت کے لوگوں کو اس دعا کی کتنی ضرورت ہے اور ہماری اور آپ کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اس کا اہتمام کریں. تو یہ ایک بہت اہم اور بنیادی بات ہے, جو پہلی بات ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہے تو اس کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو عبادت پر رکھیں, فرائض کا اہتمام کریں, فرائض میں کوئی بھی کوتاہی سستی ہرگز نہ ہونے دیں. اس کے بعد جو سنتیں ہیں, نوافل ہیں, اس کا جہاں تک ممکن ہو اہتمام کریں. قرآن کریم کی تلاوت اعتدال کے ساتھ کریں. میرے بھائیوں, نوافل کا اہتمام اعتدال کے ساتھ کریں, تسبیحات کا اعتدال کے ساتھ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ چلو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے رمضان کے بعد سوچا کہ میں ڈیلی 4 پارے قرآن پڑھتا تھا, 5 پڑھتا تھا, اب
اس کے بعد بھی ڈیلی 4 پڑھوں گا 5 پڑھوں گا. میرے بھائیوں اگر آپ اتنا زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈالیں گے تو شاید آپ ہمیشہ اس پر قائم نہ رہ سکیں. اس لیے اعتدال کے ساتھ رکھیں. 1 صفحہ 2 صفحہ 4 صفحہ. اگر فرض کے علاوہ چند ہی نوافل پڑھ سکتے ہیں تو چند ہی نوافل پڑھیں, لیکن ایسا اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں, اتنا اپنے اوپر لوڈ نہ ڈالیں کہ آپ 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ عشرہ سے زیادہ اس پر قائم نہ رہ سکیں, بلکہ آپ اس سے دور ہٹ جائیں. ایسا نہ کریں, بلکہ اعتدال کے ساتھ فرائض کا اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے. 5 وقتہ نمازوں کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد بقیہ جو سنن اور نوافل کی چیزیں ہیں اس کا اہتمام اعلیٰ قدر طاقت, آدمی کے پاس جتنی طاقت ہے استطاعت ہے اتنا وہ انجام دے. جب اعتدال کے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قائم رہ سکے گا. اس کی تلقین کی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ جتنی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی اپنے آپ پر بوجھ ڈالو. ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ اس پر ہمیشہ قائم نہ رہ سکو. تیسری چیز کیا ہے؟ انسان کو اگر ہمیشہ نیکیوں پر قائم رہنا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنا لے. قرآن کریم کبھی نہ چھوڑے. قرآن کریم ہمارے اور آپ کے دلوں پر جو رہے زنگ لگ جاتا ہے, جو اس کے اوپر میرے بھائیوں گرد و غبار آ جاتا ہے, جو آلودگی سینے پر آ جاتی ہے, ایمان ہمارے سینوں میں پرانا ہو جاتا ہے, میرے بھائیوں قرآن کریم اس زنگ کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے. ہمارے دلوں میں جو ایمان پرانا ہو جاتا ہے اس ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے, اس کی تجدید کرتا ہے, اس کو رینیو کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائی آپ دیکھیے قرآن کریم کو غور سے تلاوت کرنا, غور کے ساتھ, تدبر کے ساتھ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ لوگ قرآن کریم غور سے نہیں پڑھتے یا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر قرآن کریم یہ پڑھتے تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتا دیتا. ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن کریم سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے, راستے کی ہدایت دیتا ہے. قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کرو. ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے, ہم سیزن کی تلاوت کرنے والے بنتے ہیں. رمضان میں تو بہت قرآن پڑھتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہو جاتا ہے. تلاوت زبانی بھی ہونی چاہیے, لفظی بھی ہونی چاہیے, معنوی بھی ہونی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی کیا مطلب؟ غور و تدبر, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, اس کے معانی کو سمجھ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں ایمان اور عمل صالح کا جذبہ برابر پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فتل القرآن یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر یا تمہارے اندر, تمہارے وجود کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے, جیسے پہن کر کے, گھس کر کے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جایا کرتے ہیں. ایسے ہی ایمان بھی اندر کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے. فضل القرآن, اس لیے ایمان والو قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کریم تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی تجدید کر دے گا, تمہارے ایمان کو پھر سے روشن کر دے گا, اسے نکھار دے گا, اس کو نیا بنا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہے تو ہمارے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس طرح نہ ڈوب جائیں, اپنی زندگی کے مسائل میں اس طرح نہ ڈوب جائیں کہ آخرت کو فراموش کر دیں, موت کو بھلا دیں, موت سے غافل ہو جائیں. جب انسان موت سے غافل ہوتا ہے تو دنیا کی آرزوئیں, دنیا کی تمنائیں, دنیا کا مال و اسباب انسان کو گھیر لیتا ہے, اتنا گھیرتا ہے کہ پھر وہ دین اسلام کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنے سے بھی کترانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ موت کو کثرت سے یاد کریں. موت جب انسان کثرت سے یاد کرتا ہے تو یہ لذتیں ہیں دنیا کی آشائشیں ہیں, دنیا کی لذتیں ہیں, دنیا کی رونقیں ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب کٹتی ہیں, نیچے جاتی ہیں, مٹتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر من ذکر هذه اللذات الموت, ساری لذتوں کو, ساری تمناؤں کو, ساری دنیا کی آرزوؤں کو مٹا دینے والی, اسے ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو. لذتیں جو تمہیں غافل کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, فرائض و واجبات کی پابندی سے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب نیچے ہو جائیں گی اور تمہاری دین کی پابندی, تمہارا دین کی پابندی کرنا, فرائض و واجبات اور اللہ کے دین پر چلنا, نیکیوں کا جذبہ میرے بھائیو تمہارے دلوں کے اندر, تمہارے عمل میں زندہ رہے گا.
तो मौत को याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मेरे भाइयों एक दो बातें और भी हैं। हम अगर चाहते हैं कि रमजान के बाद भी नेकियों पर इस्तिकामत के साथ रहें, नेकियां पाबंदी के साथ करते रहें, दीन से दूर न हो जाए, फराइज से दूर न हो जाए, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, अपने साथी ऐसे लोगों को बनाएं जो हमेशा नमाज की पाबंदी करने वाले लोग हैं, जो अबरार हैं, जो नेक लोग हैं, सालिहीन हैं, अबरार हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हैं, जो सीजन में नमाज नहीं पढ़ते, सीजन में कुरान की तिलावत नहीं करते, बल्कि उनकी जिंदगियों में हमेशा दीन इस्लाम, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात, सारी चीजें, इसका एहतिमाम वो अक्सर हमेशा करते रहते हैं। ऐसे नेक और सालिह लोगों को अपना दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों को अपने से करीब करें, ऐसे लोगों के करीब जाएं, उनके दोस्त बने, उनकी झुरमुट में रहें, उनके माहौल में रहें, उनके सर्कल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शैतान के वसवसे, शैतान के हमले जो हम पर होते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे और इंसान बेशतर नमाज का और दीगर फराइज का पाबंद होता चला जाएगा। इसकी बहुत सारी दलीलें, बहुत सारी बातें। ऐसे ही मेरे भाइयों अगर हम चाहते हैं कि रमजान के बाद भी हमेशा नेकी पर कायम रहें, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने असलाफ की तारीख पढ़ें, असलाफ की तारीख, हजरात सहाबे किराम, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा, मुहद्दिसीन किराम, उम्मत के आयात, फुक़हा, अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे सालिहीन हमसे पहले गुजर चुके हैं, जिनकी बशारतें हैं, जिनके लिए फजीलत के ऐलानात हैं, उनकी सीरत का, उनकी जिंदगियों का मुताला करें। उनकी जिंदगियों में हमें नेकियों के रास्ते मिलेंगे, हमें अज़्म हिम्मत मिलेगी, दुनिया से बेरग़बती मिलेगी, ज़ुहद मिलेगा, तक़वा मिलेगा, दुनिया से उतने ही दिल लगाने की सीरत मिलेगी जितना दुनिया की जरूरत है, वरना अल्लाह तबारक व तआला और मौत की याद मिलेगी उनकी जिंदगियों के अंदर। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। मैं नेक तो नहीं हूं, लेकिन नेक लोगों के साथ रहना चाहता हूं, उनसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि नेक लोगों की सोहबत से, उनकी सीरत को पढ़ने से हमारे अंदर भी नेकी का जज्बा पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अपने असलाफ की सीरत पढ़ो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हमारे अंदर रहे हफ्ता, आशरा, महीने, 2 महीने, 4 महीने में अगर हम दूर हो जाते हैं, नहीं पढ़ते, नहीं अपने असलाफ की तारीख और सीरत को जानते हैं, तो कमजोरी पैदा हो जाती है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कमजोरी दूर हो जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। आखिरी बात, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बातें कह सकते हैं उसमें से आखिरी बात यह है मेरे भाइयों कि हमें चाहिए कि हम हमेशा नेकी पर कायम रहने के लिए, हमेशा नेकियों पर कायम रहने के लिए हम क्या करें, हम हमेशा कोशिश करें कि फर्ज के अलावा चंद नवाफिल, 2 ही रकात सही, लेकिन कसरत से नवाफिल का इत्तिमाम करें। अक्सर और बेशतर करते रहें 2 रकात, फिर मौका मिला फिर 2 रकात, फिर मौका मिला फिर 2 रकात। क्यों? इसलिए कि नवाफिल के जरिए से बंदा अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ज्यादा करीब होता है। वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु इला आखिर हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा बराबर मुझसे नवाफिल पढ़ करके, नफल का इत्तिमाम करके मुझसे करीब होता रहता है, मुझसे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मोहब्बत करने लगता हूं तो उसका कान बन जाता हूं, उसकी आंख बन जाता हूं, उसकी जबान बन जाता हूं, उसका हाथ बन जाता हूं, उसका पैर बन जाता हूं, यानी इन सबको कंट्रोल में रखता हूं। वो वही काम करता है जिससे मैं राजी होता हूं, वो काम नहीं करता जिससे मैं नाराज होता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अल्लाह से करीब होना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नवाफिल का इत्तिमाम बहरहाल करते रहना चाहिए। मेरे भाई बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जिस जज्बे से हमने रमजान के महीने में इबादतें की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान के बाद उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, उसका नेक सिला दुनिया में अता फरमाए, मरने के बाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।